إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعده. انتہائی قابل عزت، قابل قدر، قابل احترام دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور عزیز طلبہ و طالبات، آج کے اس جمعے میں عشاء کی نماز کے بعد گپ شپ کرنا ناپسندیدہ عمل، اس موضوع کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں کہنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، بعد ازاں ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے، وہ آپ کے لیے آئیڈیل ہے، وہ آپ کے لیے بہترین مثال ہے، ان کے زندگی کے تمام گوشے میں آپ لوگوں کے لیے رہنمائی ہے، چاہے اس کا تعلق عبادت سے ہو، چاہے اس کا تعلق معاشیت سے ہو، چاہے اس کا تعلق سیاست سے ہو، چاہے اس کا تعلق معاملات سے ہو، کسی بھی چیز سے ہو، اگر آپ کا اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور اللہ رب العالمین سے ملاقات پر ایمان ہے، تو پھر آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنانا پڑے گا، ان کو رہنما بنانا پڑے گا، اور پھر اگر آپ کو کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مل جاتی ہے تو اقتدا کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کی آیت کے اندر یہی پیغام دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے نمونہ ہے، آپ کے لیے انہوں نے زندگی میں رہنمائی کی ہے، ان رہنمائیوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں، نالج حاصل کریں اور اس کی اقتدا کریں۔ اور اگر آپ اقتدا کرتے ہیں، معلومات حاصل کرتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، یہی حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے۔ جذبات سے نہیں، شور مچانے سے نہیں، محبت کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں سکھائی ہیں، جہاں نمونہ ہے، جس چیز میں آپ ہیں، جس گوشے میں آپ ہیں، وہاں آپ کے لیے نمونہ ہے، اس کو تلاش کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، یہی سچی محبت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا قُلْ إِن كُنتُمْ
تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ اب آپ سے محبت کرتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو، پڑھو، آپ کی سیرت میں جو ملے اس کے ذریعے سے رہنمائی کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ جی ہاں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معلومات حاصل کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ عشاء کے بعد کیا تھا، تو آپ کو یہ بات واضح طور پر پتہ چلے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد گفتگو کرنا پسند نہیں کرتے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور نہ ہی آپ نے ایسا کرنے کے لیے کہا۔ آپ کا فعل بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کو یہ چیز پسند نہیں تھی، اور پھر آپ نے اپنے قول کے ذریعے سے بھی بتا دیا کہ ایسا نہیں کرنا، یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كان يكره النوم كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعده، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونا پسند نہیں کرتے تھے، اور اسی طریقے سے عشاء کے بعد بات چیت کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ عشاء کی نماز ہو گئی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ بات نہیں ملے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی معاملے میں کوئی بات کی ہے، آپ نے نہیں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھی حدیث ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت ما نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل العشاء ولا سمر بعدہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے کبھی سوئی نہیں اور عشاء کے بعد کبھی بات نہیں کی۔ بات اس معنی میں دنیاوی معاملہ، جس کو میں نے گپ شپ کے تعبیر کیا ہے، دنیاوی معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بات نہیں کیا ہے۔ یہ تو ہو گیا آپ کا عمل، اور آپ نے منع بھی کیا، آپ کا قول بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے، آپ نے اپنے قول کے ذریعے سے بھی اپنے امتیوں کی رہنمائی کی۔ دیکھنا عشاء کے بعد دنیاوی معاملے میں گپ شپ نہیں لگانا، ٹائم پاس نہیں کرنا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت، رضی اللہ عنہما سے روایت، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والسمر بعد ہدأة الرجل فإنکم لا تدرون ما يبث اللہ من خلقه فاغلقوا الابواب واطفئوا المصابیح، کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، اے میری امتی، ایاکم والسمر، دیکھنا عشاء کے بعد گپ شپ نہیں کرنا، عشاء کے بعد فالتو باتیں نہیں کرنا، دنیاوی باتیں نہیں کرنا۔ ایاکم والسمر بعد ہدأة الرجل، رات جب آ گئی، رات کی تاریکی آ گئی، اس کے بعد جو ہے فالتو کاموں میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا۔ فإنکم لا تدرون ما يبث اللہ من خلقہ، تم کو یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ رب العالمین اس وقت اپنی مخلوقات میں سے کن کن چیزوں کو بھیجتا ہے، یعنی ایسی مخلوقات جو آپ کو نقصان پہنچائیں، اس وقت ان کا نزول ہوتا ہے، شیطانوں کا نزول، جناتوں کا نزول، اور بھی بہت سی چیزوں کا نزول۔ اور اگر آپ سائنس پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ رات کے وقت آکسیجن کم ہو جاتا ہے، رات کے وقت آکسیجن کم ہوتا ہے، دن میں آکسیجن زیادہ ہوتا ہے۔ رات میں پیڑ پودے جو ہیں وہ آکسیجن کو کھینچتے ہیں، دوسری گیسوں کو چھوڑتے ہیں جو انسان کے لیے نقصان دہ۔ اب اگر آپ رات میں باہر نکلیں گے، وہ بھی روڈ کے کنارے بیٹھے رہیں گے جہاں ویسی ہی الگ سے دھواں اور بہت سی چیزیں ایسی آتی ہیں جو آپ کی صحت کو نقصان پہنچائیں گی، اور اوپر سے آکسیجن کی کمی ہوگی، تو کیا آپ بیمار نہیں ہوں گے؟ بیمار ہونے سے پہلے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل نہیں کریں گے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر آپ عمل نہیں کریں تو دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ اپنے آپ کو چاہے جتنا تسلی دے لیں کہ میں دنیا میں ترقی کر رہا ہوں، لیکن کامیابی وہ نہیں ہے، وہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی اصل آخرت کی ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں اور اس کے بعد اس پر عمل کریں، یہ کامیابی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو بات نہیں کرنا عشاء کے بعد، اس لیے کہ موسی جو مخلوقات ہیں اس وقت اس کا نزول ہوتا ہے، وہ آپ کو نقصان پہنچا دیں گے۔ آپ نے کہا فَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَأَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ، دروازے بند کر لیں۔ آپ کہہ رہے ہیں رات ہو جائے، عشاء ہو جائے، دروازے بند کر لینا، لائٹیں بجھا دینا۔ اور ہمارا کام صرف مخالفت ہے، ہمارا کام راتوں ہی کو سارا کام کرنا ہے، راتوں کو لائٹ جلا جلا کے جو ہے گھومنا ہے، اور راتوں کو دروازہ کھلا رکھنا ہے، جو چاہے آیا جائے۔ مخالفت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، مکروہ عمل ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، صحابہ اکرام نے بھی اس چیز کو پسند نہیں کیا، اور صحابہ اکرام نے ہی حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے۔ اگر آپ دعوے میں، اپنے اس دعوے میں سچے ہیں کہ آپ محبت کرتے ہیں، تو آپ اسی طریقے سے محبت کریں جس طریقے سے صحابہ اکرام نے کی ہے۔ صحابہ اکرام کی بھی سیرت کو دیکھ لیں، سارے صحابہ اکرام کے بارے میں آپ کو یہ باتیں ملیں گی۔ عشاء کے بعد کوئی بھی صحابی جو ہے پسند نہیں کرتا تھا اس بات کو کہ وہ گپ شپ لگائے، دنیاوی معاملے میں کوئی بات کرے۔ بار بار میں یہ بات کر رہا ہوں، دنیاوی معاملے میں، دین کے معاملے میں اجازت ہے، لیکن دین کے معاملے میں جو اجازت ہے، اگر دینی معاملات میں بھی کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی علم حاصل کر رہا ہے، کوئی تہجد پڑھ رہا ہے، اس تہجد پڑھنے کی وجہ سے فجر کی نماز ضائع ہو رہی ہے، تو یہ بھی اجازت نہیں ہے، وہ بھی حرام ہو گیا۔ تو اگر ہے دینی معاملات میں بات چیت کرنا بھی شرط کے ساتھ ہے۔ بہرحال صحابہ اکرام کی اگر ہم بات کریں، وہ اصل محبت کرتے تھے۔ انہوں نے جب یہ بات محسوس کر لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں عشاء کے بعد بات کرنا، وہ بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ جو کرتا تھا ان کو سزائے بھی دیتے تھے۔ اور یہی ذمہ داری ہماری والدین ہونے کی حیثیت سے، مسئول ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری ہے کہ آپ کے نیچے جو لوگ ہیں، اگر وہ کس چیز میں مشغول ہیں تو آپ ان کو منع کریں، اور منع کرنے کے باوجود نہ مانیں تو ان کو مناسب سزائیں دیں۔ آپ کے سامنے میں دلیل پیش کرتا ہوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کہ عشاء کے بعد چکر لگاتے تھے، امیر تھے، تو سمجھتے تھے کہ میں جو ہے مسلمانوں کا ذمہ دار ہوں، میری ذمہ داری بنتی کہ میں دیکھوں کہ غلط جگہوں پہ تو نہیں ہے، اور اگر عشاء کے بعد کسی کو بات کرتے ہوئے پاتے تھے تو ان کو بھگا دیتے تھے۔ اور کبھی کبھی آتا ہے کہ درے لگاتے تھے اور کہتے تھے اسمرا اول اللیل ونوما آخرہ، یہ رات کا جو تاریخی پہلا حصہ ہے اس میں گپ شپ لگا رہے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آخر میں جو اصل رات ہے، جو قیمتی وقت ہے، جو 24 گھنٹے میں سب سے قیمتی وقت ہے مسلمانوں اور مومنوں، اس کو تم ضائع کر رہے ہو، جا کے سو جاؤ۔ کہتے تھے لعل اللہ یرزقکم صلاۃ او تہجد، ارے چلے جاؤ، جا کے سو جاؤ، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین تم کو توفیق دے دے کہ فجر سے پہلے 2 رکعت پڑھو، ہو سکتا ہے توفیق دے دے، جاگ جاؤ، کچھ اللہ کا ذکر کرو، کیوں ٹائم پاس کر رہا، ہو سکتا ہے کہ فجر کی نماز جو ہے ٹائم سے پڑھ لو، واپس جاؤ، چلے جاؤ۔ اور آتا ہے کہ وہ جو ہے درے بھی لگاتے تھے، سزا بھی دیتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسئول تھے، جو مسئول ہے، والدین مسئول ہیں، ان کو اپنے بچوں کے بارے میں خیال کرنا چاہیے کہ عشاء کے بعد جاتا کہاں ہے، اور لیٹ آتا ہے تو اس کو سزائے دینا چاہیے۔ آپ مسئول ہیں، آپ کی ذمہ داری ہوگی، اللہ رب العالمین آپ کے گربان پڑ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری روایت آپ کو ملے گی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ ان کے پاس عروہ بن زبیر، جو ان کے بھانجے تھے، حضرت عائشہ ان کے خالہ تھے، وہ ان کے گھر میں تھے، مہمان تھے، اور دوسرے روم میں بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سنا تو کہا یا عروہ، کہ اے عروہ بن زبیر، پیار سے ان کو کہتے تھے عروہ بن زبیر، ارے الا تریح کاتبیک، کہ اپنے جو تمہارے فرشتے تمہارے ساتھ اعمال نامہ لکھنے والے ہیں، کرامن کاتبین، ارے ذرا ان کو آرام کرنے دو، کیوں بات کر رہے ہو، کیوں مشغول کیے ہوئے ان کو، ذرا ان کو آرام کرنے دو، ان کو تھوڑا سا آرام کرنے دو، اس وقت بات نہیں کرو۔ اور اس کے بعد کہتی تھی دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، کس طریقے سے، کس اسلوب میں، کس طریقے سے ان کو منع کرتی تھی کہ دیکھیں اگر آپ کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بات ناپسند فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ناپسند فرماتے تھے کہ کوئی عشاء کی بات کرے۔ اس طریقے سے ہمارے جو اسلاف ہیں وہ عشاء کے بعد گپ شپ لگانے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اور بھی روایت میں آپ کو ملے گی، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ ان کے پاس رات میں ایک آدمی ہے، جاء رجل فی اللیل ودق الباب، رات میں آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ باہر نکلے اور اس کے بعد کہا کس لیے آئے؟ انہوں نے کہا حدیث کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے، بعض لوگوں نے کہا کہ حدیث سیکھنے کے لیے۔ دروازہ بند کر لیا، کہا رات میں حدیث سیکھنے کے، رات میں بات چیت کرنے کے لیے، یہ ہمارا طریقہ نہیں، رات میں ہم بات چیت نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا ہے، انہوں نے منع کیا ہے کہ اس وقت جو ہے بات نہیں کرنا ہے، چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔
یہ ہمارے اسلاف ہیں. بہت سارے صاحب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ بھی کہتے تھے کہ بھائی عشاء کے بعد بات چیت نہیں کرو، عشاء کے بعد بات چیت نہیں کرو، اس لیے کہ عشاء کے بعد بات چیت کرو گے تو یہ جو اول اللیل ہے، اصل رات ہے، جہاں رات کی تاریکی ہے، اس کو تم کیا کرو گے، اس میں مشغول رہو گے، اس میں سو گے نہیں تو جو ہے نقصان ہوگا، آپ کے بدن کو نقصان ہوگا، اور پھر رزلٹ کیا ہوگا کہ جو اصل قیمتی وقت ہے رات کا اس کو تم ضائع کر دو گے. ہاں اس کے بعد کہتے تھے اگر تم کو جاگنا ہی ہے تو جب تم سو تم 2 رکعت پڑھ کے سو لینا تاکہ توفیق مل جائے کہ اس وقت جو جاگ جاؤ. حضرت حذیفہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس طریقے سے لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے، بتاتے تھے کہ عشاء کے بعد جو ہے بات چیت نہیں کرنا ہے، گپ شپ نہیں لگانا ہے. بہت سارے آپ کو مثالیں ملیں گی. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے. ہمارے جو بڑے لوگ ہیں، ہمارے اہل علم، جن کے راستے پہ ہمیں چلنا ہے، جنہوں نے ہم کو سکھایا ہے کہ کیسے چلنا ہے دین کے اوپر، جو قرون مفضلہ میں ہیں، جن کے راستے کو اگر ہم پکڑ کے چلیں گے تبھی کامیاب ہوں گے، ان لوگوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا ہے کہ رات میں گپ شپ لگایا جائے. اور اگر ہم لگائیں گے تو یقیناً جو ہے ہم اچھا کام نہیں کریں گے اور ہمیں نقصان ہوگا، دنیا میں بھی نقصان ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا. حضرت سعید بن جبیر کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ عالم تھے، ان کے ساتھ ایک شاگرد آئے، رات میں نماز پڑھی 4 رکعت، اور اس کے بعد چاہا کہ وہ بات کر لیں، ایک کلمہ ان سے بات کریں، ایک کلمہ ان سے بول دیں، وہ اس کا جواب دے دیں، ایک کلمہ یعنی تھوڑی سی بات کر لیں، وہ راضی نہیں. انہوں نے ان کی طرف دیکھا ہی بات ہی نہیں کیا، صرف اسی بات کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھیں عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے بات چیت کرنا، اس لیے عشاء کے بعد بات چیت نہیں کرو، عشاء کے بعد گفتگو نہیں کرو. تو یہ ہے ہمارے اسلام میں کہ عشاء کے بعد گفتگو نہیں کرنا ہے، دنیاوی معاملے میں نہیں پڑھنا ہے. عشاء کے بعد جلدی سونا ہے تاکہ فجر کی نماز اور دوسری نمازیں ہم پا سکیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ آخر یہ کراہیت کیوں ہے، مکروہ کیوں ہے عشاء کے بعد بات چیت کرنا، مکروہ کیوں ہے؟ تو اس کے بہت سارے اسباب علماء نے ذکر کیے ہیں. سب سے پہلی چیز جو ذکر کی ہے، جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر آپ اس وقت جاگتے ہیں تو پھر یقینی ہے کہ آپ تہجد نہیں پڑھیں گے. آپ تہجد نہیں پڑھیں گے، تہجد میں آپ کی نیند نہیں کھلے گی، آپ تہجد کو ضائع کریں گے اور اس کے بعد ہو سکے گا تو فجر کی نماز کو بھی ضائع کر دیں گے. اور اگر آپ نماز میں آئے تو ہو سکتا ہے جو افضل وقت ہے فجر کا، مختار وقت ہے، اس وقت میں آپ نماز نہیں پڑھیں گے. اور اگر آپ نماز میں آ بھی گئے، رات میں آپ جاگے ہیں، تو میں سچ بتاؤں اس بات کو کہ آپ کا نماز میں دل نہیں لگے گا. یہاں آپ کی کھجلاہٹ آپ کے سینے، آپ کے دل میں ہوگی. امام صاحب اگر سورہ سجدہ پڑھ دیے جمعہ کے دن تو آپ کی جان نکل جائے گی. وجہ یہی ہوگی آپ رات میں نہیں چڑھ گے، آپ رات میں جلدی نہیں سوئے. رات میں اگر آپ جلدی نہیں سوئے ہیں، عبادتوں کی لذت نہیں پا سکتے. آپ کبھی بھی فجر کے لیے تمنا نہیں کریں گے، کبھی بھی آپ تہجد کے لیے تمنا نہیں کریں گے. اور آپ کو معلوم ہے کہ تہجد میں جو لذت ہے، تہجد میں جو لذت ہے، اس وقت اٹھ کر اللہ رب العالمین سے مناجات کرنے میں جو لذت ہے، اس وقت اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے میں جو لذت ہے، وہ لذت کہیں نہیں. اور وہ محسوس ہوگی اس کو جو کرتا ہے. جس کو محسوس نہیں ہے، جس کا دل میت ہے، جسے اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، پڑے رہے اور سوتا رہے، اس کو کیا کرنا. اور یاد رکھیں جن کو یہ لذتیں نہیں ملے گی اس کو جنت کی لذتیں نہیں ملیں گی. یہ دنیاوی لذتیں جنہیں نہیں ملیں گی، جنت کی لذتیں انہیں نہیں ملیں گی. یہ وجہ ہے کہ عشاء کے بعد آپ کو بات نہیں کرنا ہے. کیوں؟ تاکہ تہجد کا قیمتی وقت آپ ضائع نہ کریں، تاکہ فجر کا وقت آپ ضائع نہ کریں. اسی طریقے سے اگر آپ اس وقت جاگتے ہیں تو آپ اللہ رب العالمین کے نظام کی مخالفت کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے اپنا سسٹم بنایا ہے، نظام بنایا ہے، اس نظام کی آپ مخالفت کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کہ اللہ رب العالمین نے راتوں کو اس لیے بنایا تھا کہ آرام کرو. اللہ رب العالمین نے راتوں کو آرام کرنے کے لیے بنایا، گپ شپ کرنے کے لیے نہیں بنایا، ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں، IPL میچ دیکھنے کے لیے نہیں بنایا، فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں بنایا. سب کا حساب کتاب ہوگا اللہ رب العالمین کی. ان نعمتیں اللہ رب العالمین نے جو نعمت دیا ہے آنکھوں کی، حساب کتاب ہوگا. اس لیے نہیں ہراتے. اللہ کہتا ہے لتسکنوا فی، آرام کرو، والنہار مبصرا، اور کمانے کا کام ہے تو دل میں کرو. اور یہ سب اللہ کا فضل ہے. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. اور اللہ نے کہا وجعلنا نومکم سباتا، وجعلنا نومکم سباتا، یہ جو تم سوتے ہو
یہ جو سونا ہے تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے اس میں تم کو رات کو بنایا ہے تاکہ تم آرام کرو، سو کر آرام کرو، بدن کو آرام پہنچاؤ۔ تو اگر آپ جاگتے ہو تو آپ قدرت کے جو نظام ہے، اللہ رب العالمین نے جو نظام بنایا ہے، سسٹم بنایا ہے، اس کی مخالفت کرتے ہو۔ اور یاد رکھو اس بات کو کہ جو بھی اللہ رب العالمین کے نظام کی مخالفت کرے گا تو سمجھ لے کہ وہ مصیبتوں کو دعوت دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین، آپ اس سے بڑے حکیم ہیں، اس سے بڑے علیم ہیں، اس نے جان کے رات کو بنایا ہے اندھیرا، آپ اس میں اجالا کر دیں گے تو کیا آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا؟ یقیناً آپ کو نقصان پہنچے گا۔ اور اسی لیے امام قرطبی نے اس آیت کی جب تشریح کی تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی رات میں بات چیت کر رہا ہے تو وہ رات کو دن میں تبدیل کر رہا ہے اور اللہ رب العالمین کے سنت کی مخالفت کر رہا ہے۔ ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے نظام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے میں ڈرنا چاہیے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ساری بیماریاں انہی لوگوں کو ہیں جو رات میں اس طریقے سے جاگتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بہت ساری مخلوقات ہیں، اس دنیا میں صرف انسان نہیں، بہت ساری مخلوقات ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، درخت ہیں۔ کسی پرندے کو آپ دیکھیں رات میں گھومتے ہوئے پھرتے ہوئے، کسی جانور کو دیکھیں رات میں گھومتے ہوئے پھرتے ہوئے، یہ انسان ہی ایسا جانور ہے جو رات بھر گھومتا پھرتا ہے اور اس کے بعد بیماری مبتلا رہتا ہے۔ کسی پرندے کے بارے میں آپ کو نہیں پتہ چلے گا اس کو اٹیک آ گیا، اس کو کینسر ہو گیا، انسانوں کو آئے گا کیونکہ یہ نظام کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو اگر آپ اللہ رب العالمین، ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے نظام کی مخالفت کریں گے تو گویا کہ ہم مصیبتوں کو دعوت دے رہے ہیں، ہم مصیبت کو دعوت دے رہے ہیں کہ مصیبتیں ہمارے اوپر آئیں، اور پھر اگر اس کے بعد مصیبت آ رہی ہے تو پھر یہ نہ کہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری نہیں سنتا، ہم نے دعوت دی ہے مصیبتوں۔ تو عشاء کے بعد جو منع کیا گیا اس لیے منع کیا گیا کہ اس میں اللہ رب العالمین کے نظام کی مخالفت ہے۔ اسی طریقے سے جو منع کیا گیا اس کا اسباب میں سے یہ ہے کہ آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب وہ سوئے گا، سو رہا ہے تو گویا کہ وہ موت کی حالت میں چلا گیا۔ النوم اخو الموت، النوم اخو الموت، کہ سونا جو ہے وہ موت کا بھائی ہے، یعنی انسان جب سوتا ہے گویا کہ وہ مر گیا۔ اور اسی لیے اگر ہم اپنی زندگی میں دعاؤں کو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پڑھتے ہوں گے تو یہ دعا ہمیں ملتی ہوگی سونے سے پہلے، بسمک اللہم اموت واحدا، اموت واحدا، اسی کے نام سے، اللہ کا نام لے کے کہتے ہیں کہ تیرے نام سے میں جیتا ہوں مرتا ہوں۔ اور پھر جب اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، موت ہے یہ موت، جب سوتے ہیں تو موت ہے۔ اور اللہ نے کہا قرآن کے اندر اللہ یتوفی الانفس حین موتها، کہ جب سوتا ہے انسان تو روح اللہ رب العالمین لے لیتا ہے اپنے پاس لے لیتا ہے، جس کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے اس کو روک لیتا ہے، اور جس کا ٹائم پورا نہیں ہوتا ہے دوبارہ بھیج دیتا ہے۔ تو یہ جو سو کے جب اٹھتے ہیں، جب سوتے ہیں گویا کہ ہم موت کی حالت میں چلے گئے۔ اب آپ بتائیں کہ اگر اس حالت میں عشاء کے بعد گپے شپے لگا کے ہم سوئے ہیں، پکچر دیکھ کے سوئے ہیں، غلط ویڈیو دیکھ کے سوئے ہیں، اسی حالت میں اگر روح نکل گئی، اللہ نے روک لیا، کس منہ سے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ کس منہ سے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ پکچر دیکھ کے آئے تھے، ویڈیو دیکھ کے آئے تھے، میچ دیکھ کے آئے تھے؟ اسی لیے کہا کہ نماز کے بعد بات نہ کرو، تاکہ آپ کا عمل جو ہے وہ نماز کے اوپر اللہ کے اطاعت میں ختم ہو، اللہ کے اطاعت اور اس کی رضامندی میں ختم ہو۔ اور اگر کہیں نہ خدا نخواستہ اگر آپ کی موت آ جائے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق تو ہو۔ اسی لیے منع کیا گیا کہ عشاء کے بعد بات چیت نہ کرے۔ اور بھی وجوہات، اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر آدمی رات میں لیٹ سوئے گا تو ظاہر سی بات ہے اول وقت میں صبح میں بھی سوئے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برکت رکھی، جو دعا مانگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کے لیے کہ اللہم بارک لی امتی فی بکورتی، کہ اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت برکت کو نازل کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ برکت کا نزول میری امت کے لیے صبح کے وقت رکھ۔ تو اگر آپ سوئیں گے تو یہ برکت کہاں ملے گی آپ کو؟ برکت نہیں ملے گی تو پھر آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں، آپ خود اس کا اندازہ لگائیں کیا ہوگا۔ اور اگر آپ سوتے ہیں صبح میں سورج کے بھی دیکھنا آپ کو نصیب نہیں ہوتا ہے، اور معلوم ہے جب آپ سورج نہیں دیکھیں گے، سورج کی روشنی آپ کے جسم پہ نہیں پڑے گی تو کون سی بیماریاں ہوں گی وہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو یہ وجوہات ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی وجہ ذکر کیا ائمہ نے کہ اگر آپ رات میں جلدی نہیں سوئیں گے تو دن میں جو آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، دنیاوی ذمہ داریاں، اس کا حق آپ صحیح سے ادا نہیں کر سکتے۔
آپ ٹیچر ہیں تو صحیح سے پڑھا نہیں سکتے، آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ پڑھ نہیں سکتے، آپ کا حق ہے کہ صحیح سے آ کے آپ پڑھیں، لیکن آپ کی آنکھ میں نیند بھری ہے، جو پڑھائیں گے وہ آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ آفیسر ہیں، آپ وہاں جا کے صحیح سے عمل نہیں کریں گے۔ جو بھی انسان رات میں نہیں سوئے گا اس کی نیند پوری نہیں رہے گی، دن میں جو بھی عمل کرتا ہے اس میں گڑبڑی رہ جائے، حق ادا نہیں کرے گا، جو بھی حق ہے اس کو ادا نہیں کرے گا، صحیح سے عمل نہیں کرے گا۔ تو اس لیے بھی منع کیا گیا ہے کہ آپ کا تعلق جو ہے دوسروں کے حقوق سے ہے، اس حقوق کو آپ ضائع نہ کریں۔ آپ جلدی سو جائیں گے تو آپ دوسرے کے حقوق کو ضائع نہیں کریں گے، اور اگر لیٹ سوئیں گے تو جو بھی آپ کے اوپر حق ہے، ذمہ داری ہے، آپ اس کو صحیح سے ادا نہیں کر پائیں گے۔ یہ ساری وجوہات ہیں۔ اس کے علاوہ ایک وجہ اور بھی جس کا تعلق صحت سے ہے کہ اگر آپ کو عشاء کے وقت، جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے، اس وقت اگر آپ نہیں سوئے تو آپ کو مریض ہونا پکا ہے۔ آپ ابھی نہیں ہوں گے، 40 کے بعد ہوں گے۔ ابھی آپ کے جسم میں پاور ہے، قوت ہے، وہ چیز ظاہر نہیں ہوگی، 40 کے بعد یقیناً ظاہر ہوگی اگر آپ نے اسی کو عادت بنا لیا ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، ابن القیم رحمہ اللہ نے اس بات کو ذکر کیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے اور جاگنے کو دیکھے گا تو اس بات کو پائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سوتے تھے یہی سونا سب سے اچھا سونا ہے، اسی میں جسم کو پوری توانائی ملتی ہے، اسی میں فائدہ ہے، اسی وقت سونے میں فائدہ ہے، اس لیے کہ یہی رات کی جو تاریکی ہے وہ تاریکی دوبارہ آپ کو 11-12 بجے کے بعد نہیں ملے گی، اور یہی چیز آپ کے جسم کے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ رب العالمین نے جسم کو بہت سی چیزوں سے تاریکی سے جوڑا ہے کہ جب آپ سوتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس آپ جا کے دیکھیں گے، معلوم کریں گے، جب آپ سوتے ہیں، جب یہ آنکھ اور کان کے بیچ میں ایک یہاں کان کے پاس کوئی چنے کے جیسے کوئی چیز ہوتی ہے، وہ اس وقت تک حرکت نہیں کرتا ہے جب تک کہ اس کو کھل اندھیرا نہ ملے، کھل تاریکی نہ ملے، اور یہ اس وقت کا وقت ہوتا ہے جو عشاء کے وقت ہوتا ہے۔ اور اس کا کام یہ ہے کہ جب اس کو کھل تاریکی ملتا ہے تو وہ سڑک کے نیچے آتا ہے، اور اس کے بعد پورے زہر میں جو باڈی میں زہریلی چیز ہے اس کو نکالنے کا کام کرتا ہے۔ ویکسین ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ویکسین ہے زہر سے، باڈی سے زہر کو نکالنے کے لیے۔ اگر آپ نہیں سوتے اس وقت تو آپ کے باڈی میں زہر ہوگا جو نکل نہیں پائے گا دن کی کسی بھی وقت اگر آپ سونے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بات کو ہم سمجھیں، عشاء کے بعد جو ہے دنیاوی معاملے میں زیادہ بات چیت نہ کریں، اس وقت کو ضائع نہ کریں، اور خیال کریں کہ یہ وقت مکروہ ہے، اور اس بات کا بھی خیال کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نمازیں چھوٹ جائیں، فجر کی نماز چھوٹ جائیں، یا نماز میں ہم پڑھیں تو ہمیں اس نماز کے اندر لذت اور حلاوت محسوس نہ ہو۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔